عام طور پر آپ کو ان شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے جو مفاہمت کے حامی ہیں. پی ٹی آئی والے تو خود آپ کا نام لیتے تھے کہ رانا صاحب کو آگے ہونا چاہیے بات چیت کے لیے. تو آپ اس پروسیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اوورسیز پاکستانی آئے، ملاقاتیں ہوئیں، پہلے بھی آئے تھے نومبر 2024 میں، اب دوبارہ ہفتہ 10 دن پہلے ہو کے گئے پاکستان سے. دیکھیں، اگر آپ میری بات کریں کہ میں اس پروسیس کو کیسے دیکھتا ہوں، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ راستہ جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہی نکل سکتا ہے، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں آگے بڑھتی. اور پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ ان بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز ہونا چاہیے. یہ جو بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کریں گے، ان کے پاس سارا کچھ ہے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ اگر وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے. وہ خود جب وزیر اعظم تھے تو ہم بھی یہی کہتے تھے، لیکن وہ وزیر اعظم تو تھے، اور ایسا بالکل نہیں تھا کہ ہر کام جو ہو رہا تھا جیسے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کام کا بھی مجھے کوئی نہیں پتا، اس کام کا بھی جو ہے وہ مجھے اس وقت صحیح نہیں بتایا گیا تھا. حالانکہ اگر آپ چلیں زیادہ معاملات پہ بات نہ کریں، میرے کیس پہ بات کرنے، میں یہ بات ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے. اور ایز چیف ایگزیکٹو اگر وہ چاہتی اسی وقت کہ نہیں جی یہ غلط ہے، اسے روک دیا جائے، تو رک بھی سکتا تھا. لیکن آپ کے یہ لفظ تھے نا میرے پروگرام میں کہ ایک سرونگ آرمی آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر آپ کے اوپر یہ کام نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی تو آپ کہتے ہیں. اور اسی بندے کا یا انیس صاحب کا جن کو میں نے یہ بات کہی تھی، ان کا یہ کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلے اور آرڈر جو ہیں وہ مختلف اطراف سے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں.